کر آیا ہوں، میں آپ کے سامنے حضور کی ختم نبوت کا خط لے کر آیا ہوں۔ جب میں گھر سے نکلا تھا، میرے معصوم بچے جو 12 افراد کی تعداد میں ہیں، میرے 12 بچے ہیں، چھوٹے بڑی میری اولاد موجود ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ اس خط کو پہنچانے کے بعد ہو سکتا ہے اس معصوم اولاد کا دیدار مجھے نصیب نہ ہو۔ مجھے اس بات کا خیال تھا ان بچوں کی ملاقات مجھے ممکن ہے کہ دوبارہ نہ ہو سکے۔ میں نے اپنے بچوں کی فکر نہیں کی، میں نے اپنی بیوی کی فکر نہیں کی، اپنی اولاد کی فکر نہیں کی، میں نے ان کو خاطر میں لے کر نہیں آیا۔ تو تیرے دربانوں کو، چوکیداروں کو میں کیا سمجھتا ہوں؟ یہ میرے محبوب کا ختم نبوت کا پیغام تیرے سامنے ہے، اس کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا خط مسیلمہ کے پاس پہنچتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط جب مسیلمہ نے پڑھوایا اور اس میں لکھا کہ مسیلمہ تو کذاب اور دجال ہے، تیری تمام باتیں جھوٹی ہیں، اس کو اس پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے حبیب، تیرے نبی نے جو لکھا کہلوایا وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن تو یہ بتا تیرا عقیدہ نظریہ کیا ہے؟ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے ہم مکتب ہم فکر ساتھیوں، میں آپ سے یہ آخری باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اس حبیب ابن زید نے فرمایا کہ جو بات میرے محبوب کی تھی وہی بات میری ہے، جو میرے آقا کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ میرا ہے، جو نعرہ میرے آقا کا تھا وہی نعرہ میرا ہے۔ میرے محبوب نے اگر تجھ کو کذاب کہا تو میں بھی کذاب کہتا ہوں، میرے محبوب نے تجھے جھوٹا کہا میں بھی جھوٹا کہتا ہوں۔ مسیلمہ کے ہاتھ میں تلوار ہے، حضرت کے کندھے پر مارتا ہے، آپ کا بازو جسم سے جدا ہو کر دور پڑتا ہے، خون کا فوارہ بہ پڑتا ہے۔ مسلمانوں آج یہ گرمی مجھ سے اور آپ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ میرے بہت سارے پیارے نوجوان سوچ رہے ہوں گے کہ یہ علماء دعا کروا دیں ہم گھروں کو چلے جائیں، گرمی بڑی سخت ہے، پریشانی ہو رہی ہے، ہمیں احساس ہے آپ کی اس پریشانی کا، لیکن یہ ذرا سوچو حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ جس کا بازو شہید کر دیا گیا تھا، جس کو تلوار مار کر ان کے جسم سے جدا کر دیا گیا تھا، اور اس وقت ان سے پوچھا گیا اب بتاؤ محبوب کی ختم نبوت کے متعلق کیا کہتے ہو؟ حبیب ابن زید نے کہا میں اب بھی وہی بات کہتا ہوں کہ مسیلمہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، میرا نبی سچا ہے، میرے نبی کا عقیدہ سچا ہے، اور میرے ہی نبی خاتم النبیین ہیں۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، قاضی تیرا فیصلہ ختم نبوت زندہ باد۔ مسیلمہ کذاب کہتا ہے، اب تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ حبیب نے فرمایا کہ میری وہی بات ہے، تلوار چلا کر دوسرا بازو جسم سے جدا کر دیتا ہے۔ پھر پوچھا کہ حبیب اب بتا، حضرت کے دونوں ہاتھ شہید ہو چکے ہیں۔ حبیب ابن زید فرماتے ہیں حضرت کی گردن پر اور حلق میں تلوار رکھی ہوئی ہے، اور اس وقت مسیلمہ کا سوال ہوتا ہے اب بتاؤ حضور کی ختم نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ اس وقت بھی فرماتے ہیں تاجدار ختم نبوت، اس وقت بھی وہی بات کرتے ہیں کہ آپ جھوٹے اور کذاب ہو، میرے محبوب سچے نبی ہیں۔ حضرت کی شہادت ہوتی ہے، مدینہ میں میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو برستے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، کیا آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ آپ نے فرمایا میرا حبیب اللہ کے حضور پہنچا ہے، میری ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ دے گیا ہے۔ اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول کر فرمایا آ حبیب، آج جنت کی حوریں تیرے استقبال کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ میرے مسلمان دوستوں اور بھائیوں، اس لیے آج ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ بعد میں ہے، سب سے پہلا رشتہ ہمارا حضور کے ساتھ ہے، سب سے پہلا تعلق ہمارا دین کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، ختم نبوت کے ساتھ ہے، دفاع رسالت کے ساتھ ہے، دفاع ناموس صحابہ کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ ہے، آئین پاکستان کے ساتھ ہے، اسلامی نظام کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی قوت، کوئی طاقتور ادارے، کوئی لوگ، عدلیہ، حکومت یا جرنیل صاحبان، کوئی بھی قوتی طاقت کے لوگ اگر ہمارے مدارس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھیں گے، اگر ہمارے ختم نبوت کے عقیدے کی طرف
غلط قلم کا استعمال کریں گے، اگر وہ ہمارے شاعر اسلام کے لیے کوئی غلط منصوبہ بندی کریں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کے کرم کے ساتھ ہر موڑ پر اپنے اکابر کی سرپرستی میں ان قوتوں کا مقابلہ کریں گے۔ انشاءاللہ اس کام کے لیے تیار ہیں۔ آج آپ کو یہاں بلایا گیا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے بڑے عنقریب ہمیں اسلام آباد میں بلا لیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بڑے عنقریب ہمیں کسی اور موڑ پہ بلا لیں، ہو سکتا ہے اس راستے میں جان کی قربانی بھی دینی پڑ جائے، ہو سکتا ہے جان کی بازی لگانی پڑ جائے، جیسا کہ آپ سنتے تھے، پڑھتے تھے تحریکات میں کہ آپ نے سنا کہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ